یا اللہ میری جان کے بدلے مجھے یہ سفر نصیب ہو جائے تو سمجھو سستا سودا ہے، سستا سودا ہے۔ روز اقدس پہ حاضری کیا معمولی بنا؟ میں آپ کو بتاؤں، ایک اللہ والے حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے نام سنا ہوگا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے حج کا سفر کیا، پیدل چل کر کے، اور چل کر ہی نہیں بلکہ ہر ایک قدم پر 2 رکعت نماز پڑھی تھی، ایک ایک قدم پر 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ کے گھر کو پہنچے۔ اتنا لمبا سفر کر کے جب کعبۃ اللہ کے سامنے پہنچے، کعبۃ اللہ کا طواف کرنے لگے، تو ایک جگہ دیکھا کہ ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے، جتنی رحمتیں اللہ کی کعبۃ اللہ کے اوپر برس رہی ہیں اتنی ہی رحمتیں اللہ تعالیٰ اس عورت کے دل پر برسا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں افسوس ہوا کہ میں نے سر کے بل آیا اللہ کے رحمت، سر کے بل آیا، 2 قدم پہ ایک ایک قدم پہ 2 رکعت نماز پڑھی۔ یا اللہ میں تیرے گھر سر کے بل آیا، پھر بھی مجھے وہ دولت نصیب نہیں جو اس عورت کو نصیب ہے۔ یہ کون عورت ہے؟ کسی سے پوچھا تو کہا وہ رابعہ بصریہ۔ کون تھی وہ؟ رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا تھی۔ اچھا، تو اللہ سے شکایت کریں یا اللہ مجھے کیوں نہیں؟ تو حضرت رابعہ بصریہ کہنے لگی ابراہیم تو سر نیاز لے کر آیا ہے، میں دل نثار لے کے آئی ہوں، جہاں جو لے کے آتا ہے وہاں اس کو وہ ملتا ہے۔ یہاں سر سے پہلے دل کا سودا شرط ہے، یہاں سر سے پہلے دل کا، پہلے دل دو بعد میں سر کٹاؤ۔ جان کا نذرانہ بعد میں قبول کیا جائے گا، پہلے دل دینا پڑے گا، یہ وہ در ہے۔ ایک مرتبہ ایسے حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے تھے، تو ایک آدمی دونوں ہاتھ سے معذور، دونوں پیر سے معذور، زمین، اب دونوں ہاتھ نہیں دونوں پیر نہیں، وہ آدمی کیسے چلے گا؟ گھسٹ گھسٹ کر ایک ایک انچ کھس کھس کے جا رہا تھا۔ زبردست گرمی پڑ رہی تھی، چلچلاتی دھوپ تھی، پسینے میں لوگ شرابور تھے، چلچلاتی دھوپ میں ایک دم گرمی، زبردست گرمی پڑ رہی ہے، اور ایسی حالت میں وہ آدمی گھس گھس کر جا رہا ہے۔ تو بزرگ دیکھ کر کہنے لگے وہ اللہ کے بندے بھائی کہاں کو جا رہا ہے؟ اتنی سخت گرمی میں زمین پہ کہاں کو نکلا ہے؟ کہنے لگا کعبۃ اللہ کو جا رہا۔ کہاں جا رہا ہوں؟ کعبۃ اللہ کو جا رہا ہوں۔ کہنے لگے دھوپ بڑی سخت ہے، ایک کام کر، میں تیرے لیے سواری کا انتظام کر دیتا ہوں، سواری پہ بیٹھ کے چلا جا، ایک گھوڑے کا انتظام کر دوں گا، اس پہ سوار ہو کے چلا جا۔ کہنے لگا کیا کوئی مجرم اپنے آقا کے دربار میں سوار ہو کے جا سکتا ہے؟ کیا مجرم اپنے اللہ کے دربار میں سوار ہو کے جا سکتا ہے؟ کہا نہیں، مجرم تو سوار ہو کے نہیں جائے گا۔ کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں بھائی، اگر تم سواری نہیں کرو گے ایک کام کرو، تھوڑی دیر کے لیے چھاؤں میں آ جاؤ، ذرا سی دھوپ کم ہو جائے پھر تم نکل جانا۔ وہ کہنے لگا کہ تم تو پاؤں والے لوگ ہو، تمہارے پاس پاؤں ہے، تم چل کے چلے جاؤ گے، مجھے ایک انچ گھس گھس کے جانا ہے، مجھے مسلسل جاری رکھوں گا تو یہ پہنچوں گا۔ میرے حال کئی سال گزر گئے، کئی سال کے بعد وہ اللہ والے حج پہ پہنچے، وہ اللہ والے حج پہ پہنچے، عرفات کا میدان ہے، عرفات کے میدان میں لوگوں کی بھیڑ جمع ہو گئی، سارے لوگ جمع ہو گئے۔ مجھے بھی کیا بات ہے، کیوں بھیڑ جمع ہے؟ ایک آدمی ہے، دونوں ہاتھ تو دونوں پیر سے معذور ہے، وہ اللہ سے دعا کر رہا ہے، اس کی دعا سننے کے لیے سارے لوگ جمع ہو گئے۔ اچھا، فوراً وہ بندہ گیا کہ وہ کہے کہ میں بھی دیکھا تو وہ وہی بندہ تھا جس کو انہوں نے کئی سال پہلے گھس گھس کر جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ پھر اس نے دعا کی یا اللہ عرفات کے میدان کا قیام تو مکمل ہو گیا، اب حاجی اب جس کو تو نے مال دیا ہے وہ بکرا ذبح کر رہا ہے، جس کو تو نے طاقت دی کوئی اونٹ ذبح کر رہا ہے، جس کو تو نے طاقت دی کوئی بیل ذبح کر رہا ہے، کوئی کچھ اپنی طرف سے جس کو تو نے مان دیا۔ یا اللہ میرے پاس تو یہ چادر کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس یہ جسم ہے، یہ کپڑا ہے، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یا اللہ جس کے پاس جو ہے اس نے وہ قربانی دی، اب میرے پاس تو صرف میری جان ہے، یا اللہ میں تیرے نام پہ آج اپنی جان قربانی کرتا ہوں۔ یا اللہ اگر تو نے مجھ سے راضی ہے، میرے حج کو، میرے سفر کو تو نے قبول کیا ہے، میری روح لے لے،
میری جان محفوظ کر لے. کہتے ہیں کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے, یوں گرا یوں انتقال. اللہ اکبر. یہ وہ راستہ ہے, یہاں قبول کروانا ہے نا, قبول کروانا, اس میں معمولی نہ سمجھے. آج کل ہم بھی جاتے ہیں, ہمارے ساتھ وہ یہ ہوتا ہے نا ڈبہ, وہی وہ ڈبے میں لے کر جاتے ہیں ہم, لیکن طواف کر رہے ہوتے ہیں, سیلفی لے رہے ہوتے ہیں. بھائی اللہ نے کپڑے اتروا دیے, اللہ نے خوشبو لگانے سے منع کر دیا, اللہ نے ٹوپی پہننے سے منع کر دیا, موبائل کب سے جائز ہو گیا؟ بہت سارے ہمارے دوست آپ کیا کرتے, وہاں جا کے ویڈیو کال کرتے, بھائی کعبۃ اللہ کا طواف کرو, کچھ مانگنا ہے تو مانگ لو. بھائی وہ لوگ اگر آئیں گے تو مانگ لیں گے, تم اپنی فکر کرو گے. ایک تو قبول نہیں ہو رہا, بات دوسری ہے اس کے بجائے توہین. حرم, مطاف اور مقام ابراہیم ہے, یہ وہ جگہ ہے, اتنا سوچ لو, یہ وہ جگہ ہے یہاں کبھی رسول اللہ چل کے گئے تھے. اتنا سوچ لینا, عظمت آ جائے. ہمیں فون نہیں ہے, ہمیں فون کی طرف توجہ نہیں جائے. اور کیا ہوگا, کھڑے ہوں گے, ایک سیلفی لے لے, بھائی گنبد خضرا نظر آئے, میری ایک فوٹو لے جائے. کیا کرو گے فوٹو لے کے؟ قبر میں تو نہیں چلے گی. عمرہ اور حج تو قبر کے لیے ہے نا, دنیا کے لیے تو نہیں. ویسے تو حاجی لوگ گئے تھے سفر میں, بیچ راستے میں کچھ ہو گیا, سفر میں نہیں پہنچے, ادھر ادھر گھوم گھام کے پیسے خرچ کر دیے. اب واپس حاجی لوگ جب واپس آتے, یہ بھی ان کے ساتھ واپس آ گئے گاؤں میں. تو میں دونوں نے مجھ سے لگے, دیکھ ہم نے تو حج نہیں کیا, جو لوگ حج کو جا کو آئے ان کو تو لوگ حاجی کہیں گے, اب ہم کیا کریں؟ تو انہوں نے پلان بنایا, ایک کام کر, تو مجھے حاجی بلا, میں تجھے حاجی بلاتا ہوں, ساری دنیا میں حاجی بلا. ہمیں اس کے لیے تو نہیں جانا ہے. ایک دوسرے کو حاجی بلانے کے لیے ہمیں اتنا لمبا سفر تھوڑی کرنے کی ضرورت ہے. بس اتنی ضرورت ہے, کیا کریں, حاجی بلا دے. بس اتنی ضرورت ہے کہ اللہ قبول کر لے. بس قبول ہو گیا. دنیا اگر حج کو بلائے نہ بھی بلائے کوئی حرج نہیں. دنیا والے ہمیں حاجی بلائے تو بھی کوئی بات نہیں, عمرہ کرنے والے بلائے تو بھی کوئی حرج نہیں. وہ بول کے بلانے سے نہ ہمارا کچھ فائدہ ہوگا نہ کچھ گھٹے. صحیح. ہمارا تو فائدہ اللہ کو بول رہے ہیں. جس کے پاس بھی اللہ نے دولت دی ہے, طاقت دی ہے, ثروت دی ہے, وہ یہ سمجھ لے کہ مجھے سفر میں جانا ہے. آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس اللہ نے طاقت دی, حج کے سفر کی طاقت دی, اللہ نے حج کو جانے کی طاقت دی, سفر کا خرچ اٹھانے کی وسعت دی, پھر بھی وہ حج نہیں کرے گا, اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی بن کر مرے گا یا نصرانی بن کر مرے گا, مجھے کوئی پرواہ نہیں. اللہ اتنی بڑی بھائی کون بول رہے ہیں؟ رسول اللہ بول. اللہ ہم سب کو حاضری نصیب کرے. بہت سارے حاجی جاتے ہیں, مکہ جاتے ہیں, مدینہ نہیں جاتے. ایسی بد نصیبی نہ ہو ہماری. مکہ جائیں تو مدینے کو بھی ضرور جائیں, مدینے کی حاضری ضرور لگائیں, روضہ اقدس پر حاضر ہو, صلاۃ و سلام کے نذرانے وہاں جا کر پیش کریں, اللہ کے نبی کے روضہ اقدس پر حاضر ہو کر سلام کریں, اپنی حالت بتائیں. گرچہ کہ ہمارا جسم گنہگار, ہماری زبان گنہگار ہے, نبی کا دربار بہت عالی, لیکن پھر بھی ہم اپنے گنہگار جسم کے ساتھ ہی جائیں, کیونکہ ہمارے نبی تو گنہگاروں کو بخشوانے ہی کے لیے آئے تھے, گنہگاروں کے لیے آئے تھے. یہ ہمارا دل پھر بھی پورے آداب کا لحاظ کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کو بتا دوں, سلطنت عثمانیہ جانتے ہیں؟ تو سب جانتے ہیں, پہلے کوئی نہیں جانتا تھا. کشمیر لانے کے بعد تو سلطنت عثمانیہ کو جانتے ہیں سر؟ جی. خلافت عثمانیہ. خلافت عثمانیہ کے زمانے میں مدینے میں کچھ ٹریک بنانے کے لیے سلطان عبد الحمید کے زمانے میں کوشش کی گئی تھی. تو مدینے میں جب تو انہوں نے ہتھوڑیوں پر کپڑا بدوایا تھا کہ جب تم اس ہتھوڑی سے لوہے کو مارو گے تو ڈائریکٹ مارو گے, آواز زور سے آئے گی, رسول اللہ کو قبر میں تکلیف. تم اس پہ کپڑا باندھ کے مارو, آواز کم آئے, تمہارا کام بھی بچائے, رسول اللہ کو تکلیف نہ پہنچے. ہمارے بڑے لحاظ کرتے
میں نے بہت سارے میں دیکھا روز اقدس کے پاس کھڑے ہو کے سیلفی لے رہے ہو. میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا, بڑا دکھ ہوتا ہے دیکھ کے. روز اقدس کے پاس ابھی وہاں جا کے تو آدمی تھم جائے, پھٹر جائے, کانپ جائے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین مسجد کے سامنے سے جاتے تھے تو ان کے پیر کانپتے تھے, کہتے تھے کہ کس کا گھر ہے, معلوم ہے کس کا گھر ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جائیں, خوب عقیدت کے ساتھ, خوب محبت کے ساتھ, خوب پیار کے ساتھ, عظمت کے ساتھ اپنے دل میں محبت کو بھر کے لے جائیں. راستے میں عام طور پر آپ کتنے ساتھی جا رہے ہیں؟ 3 2 ایک مستورات 2 مرد حضرات 2 مرد حضرات. اللہ قبول فرمائے, آمین اللہ آپ حضرات کے جانے کو بھی قبول فرمائے, راستے کو بھی قبول فرمائے. آمین. میری گزارش ہے, احرام آپ جب سے باندھیں گے پابندیاں شروع ہو جائیں گی. کچھ آپ گھر سے باندھ کے جاتے ہیں, پابندیاں گھر سے شروع ہو جاتی ہیں, آپ کو جا نہیں سکتے, باندھ نہیں کر سکتے, تکلیف ہو جائے. جوش میں آ کے بولتے نا جنگا شہید ہوا, تو وہ کیا کہتے ہیں گھر سے احرام باندھ کے چلے جاتے ہیں. لمبا سفر ہے, ایئرپورٹ میں تقریباً 3 سے 4 گھنٹے ویٹ کرواتے ہیں, پھر وہاں سے فلائٹ میں 3 سے 4 گھنٹے کا سفر, پھر وہاں سے وہاں پہنچنا, پھر وہاں سے ایئرپورٹ, اگر کنیکٹنگ فلائٹ ہے بیچ میں پھر 4-5 گھنٹے لیٹ, پھر وہاں ہر آدمی حالت احرام میں غلطیاں کر جاتا ہے. بہتر ہے ایئرپورٹ پہ جا کے جب فلائٹ پہ چڑھنے کا موقع ہوتا ہے, جو ہینڈ بیگ ہوتی ہے اس میں احرام رکھے. بہت سارے حاجی یہ غلطی کرتے ہیں, لگیج میں احرام ڈال دیتے پھر نہیں ملتا ہے. بعض مرتبہ فلائٹ ڈائریکٹ مدینہ چلے جاتی ہے, ڈائریکٹ جدہ چلی جاتی ہے, ڈائریکٹ چلی جاتی ہے, تو بعض مرتبہ احرام کو آپ کو فلائٹ میں باندھنا پڑتا ہے. میقات سے جب آپ بغیر احرام کے گزر جائیں گے, آپ کے اوپر ایک فائن کے طور پر بکرا دینا پڑے گا. میقات جانتے ہیں, میقات ہمارے ہندوستان کا میقات ہے, یہ لملم اس کا نام ہے. جب وہاں سے گزریں گے آپ, تو آپ حالت احرام میں ہونا ضروری ہے, چاہے اوپر سے گزرو چاہے نیچے سے گزرو. تو اس کے لیے کوشش. اب بعض مطلب فلائٹ میں اعلان ہوتا ہے کہ جو حاجی لوگ ہیں وہ احرام پہن لیں, ابھی میقات سے ہم گزرنے والے ہیں. تو اب سارے پہن رہے ہوتے ہیں, کچھ حاجی ایسے ہوتے ہیں کہ احرام ساتھ لیا. ہمارے ایک ساتھی تھے, وہ احرام لگیج بیگ میں ڈال دیے, ہینڈ بیگ میں نہیں ہے احرام. اب وہ بیچارے میقات سے گزرنا ہے, سارے حاجی احرام پہن رہے, وہ بیٹھ کے رو رہے ہیں, میں کیا کروں. تو ہم تھے وہاں پر, تو ہم نے لنگی تھی ہماری, لنگی کو پھاڑ دیا. وہ سیون ہوتا ہے ایک سیون, وہ سلا ہوا نہیں پہن سکتے, اسے ہم نے کتر دیا. کسی کے پاس کینچی تھی, لے کے اسے اڑا دیا, سیون کو اڑا دیا. اور وہ تم کیا کرو, جاؤ اپنے کپڑے اتار کے نیچے کا یہ باندھ دو, اوپر کی نہ سے یہ باندھ دو. احرام کی حالت میں تو حضرت یہ کپڑے میں بھی ہو جاتا ہے. ہاں ہو جاتا ہو جاتا ہے. سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے, وہ تو سلا ہوا نہیں, جو سلا ہوا حصہ ہم نے کیا کر دیا, اسے کاٹ دیا. اب مجبوری ہے, کیا کریں گے, ان کے عمرہ بچانا ہے نا. اب بیچارے وہاں جا, پہلے ہی شارٹ رہے ہیں پیسے, اس میں وہاں جا کے ایک بکرا لیں گے تو کتنے پیسے لگیں گے, پھر مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو بہتر ہے تو وہ عمرہ کرنے کے لیے ہمیں ساری چیزوں کا خیال کرنا ہے. آپ کو کچھ نہیں, یہ عمرہ بہت آسان ہے. میں ترتیب بتاؤں, ذہن میں رکھ لیں. سب سے پہلے جیسے آپ احرام باندھیں گے, احرام باندھ کے جیسے ایئرپورٹ میں آپ فلائٹ میں اگر احرام باندھیں گے تو ایئرپورٹ میں جیسے اترتے آپ کو 2 رکعت نماز پڑھنی پڑتی ہے. نماز جب پڑھیں گے آپ, اوپر کی جو چادر وہ سر کے اوپر ہو. شال اوڑھتے نا, شال ٹھنڈی میں شال اوڑھتے ہیں, تو شال ایسے نیچے سے اوپر سے اوڑھے رہیں گے سر کے اوپر. نماز جیسی ختم ہوئی, السلام علیکم, 2 رکعت نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد فوراً سر کے اوپر سے کپڑا ہٹا دیں گے اور کاندھے پہ ڈالیں گے. اب سر کے اوپر کوئی چیز لے نہیں سکتے. دھوپ آ گئی, وہ کی کرچی اٹھا کے سر میں ڈالی, کیا ہوگا, نہیں لگا سکتے. ماسک میں چہرے پر بھی کوئی کپڑا نہیں لگا سکتے, اور سر پر بھی. احرام باندھ دیا, سیدھے جانا ہے آپ کو کہاں, حرم. آپ کو جانا ہے, جیسے حرم میں داخل ہو گیا آپ کو کعبۃ اللہ نظر آئے گا. پہلی نظر جیسی کعبۃ اللہ پہ پڑی, چاہے وہ کہیں سے بھی پڑے گا,
ये हजरत के अंदर से दिखा नहीं, वो भी बाहर, वो दिखा जहां से भी नजर पड़े आप। तो कहते हैं कि काबतुल्लाह पे नजर पड़ती फौरन क्या होती है, दुआ कबूल होती है। जो भी मांगो कबूल हो जाती। क्या मांगेंगे? अक्सर लोग वही सोच के रखते हैं, मैं ये मांगूंगा, मैं ये मांगूंगा, तो लेकिन वहां जाके जब वो कहते हैं ना, काबे पे पड़ी जब पहली नजर, क्या चीज है दुनिया, भूल गया, कुछ समझ में नहीं आएगा हमें। तो हमारे बड़े फरमाते हैं दुआ ये मांगो जैसे काबतुल्लाह पे नजर पड़े, या अल्लाह इससे पहले मैंने जितनी दुआएं मांगी है, इसके बाद मेरी पूरी जिंदगी में जितनी दुआएं मांगूंगा सारी कबूल कर ले। अब उसके बाद मांगो जो मांगता है। वो सेकंडों का मसला रहता है। खड़े होके लंबी चौड़ी दुआ मांगते रहेंगे, वो उतना टाइम नहीं है। काबतुल्लाह पे नजर पड़ी, समझो एक बिजली आई गई, कबूलियत की एक बिजली आई गई, फौरन मांगो फौरन खत्म। अब खड़े होके हाथ उठा के, अब खड़े होके मुस्तकिल दुआ मांग रहे घंटे घंटे, मौका मिला पूरा मांग लेंगे बोलकर, तो बिजली का सेकंडों का मसला था। अब फिर हम अंदर जाएंगे तो जहाँ हजर अस्वद होता है, हजर अस्वद आप देखेंगे, अगर काबतुल्लाह से दूर भीड़ है तो ग्रीन लाइट लगे होते हैं, तुम देखो पता चलेगा, कहीं से भी नजर आएगी ग्रीन। समझो अगर काबतुल्लाह के इस मोड़ पर हजर अस्वद है, इस मोड़ पर हजर अस्वद है, तो यहां से शुरू करेंगे, यहां से तवाफ शुरू करेंगे। तवाफ का चक्कर होने के बाद, एक चक्कर होने के बाद हजर अस्वद अगर करीब है तो ठीक, अगर दूर है तो इस्तलाम करना है। क्या करना है? इस्तलाम, यानी काबत हजर अस्वद की तरफ हाथ करके इस्तलाम करें, यानी बोसा लेंगे दूर से, वो छूना नहीं, छुए नहीं। वो बाद में आप उम्रा जब खत्म होने के बाद में आप छूते हैं, बोसा देना जो देना वो दो दो, लेकिन उस वक्त क्योंकि वो इत्र लगा के रखते हो, और हाजी को इत्र नहीं लगाना, और बाटल उंगल की इत्र लगा के रहते हो। और इसी तरह मकाम इब्राहिम को भी लोग देख के इमोशनल हो जाते हैं और उसे चिमटने की कोशिश करते हैं, तो उस पर भी इत्र लगा के रहते हैं। बचना चाहिए उससे भी नहीं। पहले आप उम्रा पूरा कर लो, फिर उसके बाद है आप वहां, फिर उस आने के बाद फिर जो करना करो, पहले उम्रा पूरा हो जाए। 7 चक्कर लगाना। अगर तुमने तवाफ करते करते हजरे अस्वद से 2 कदम आगे बढ़ गए, फिर आपको वो चक्कर फिर शुरू से, समझ गए? तो ऐसे 7 चक्कर लगा लें। 7 चक्कर के बाद 2 रकअत नमाज पढ़ेंगे। नमाज पढ़ने के बाद सीधे आप वहीं से सफा मरवा की तरफ जाएंगे, वहां जाके सफा मरवा की सही करेंगे, सफा मरवा की सही। अब वो कुछ लोग गलती मिसाल के तौर पर ये सफा है, वो मरवा है, ये दीवार सफा है, वो दीवार मरवा है, ये एक पहाड़ी वो एक पहाड़ी। यहाँ से सफा से शुरू करना है, यहाँ से वहां जाना है, एक चक्कर हो गया ये। कुछ लोग समझते हैं यहाँ जाके वापस एक हुआ, ये नहीं, गलत। सफा से शुरू करें, मरवा पे खत्म, एक चक्कर, फिर वहां दुआ मांगेंगे, फिर वहां से आएंगे। दरमियान में ग्रीन लाइट्स होते हैं, मर्द हजरात दौड़ेंगे, औरतें नॉर्मल चलेंगी, औरतों को दौड़ने की जरूरत नहीं। ये 7 चक्कर हो जाए तो फिर वहां भी दुआ मांगे, हर चक्कर में दुआ मांगे, हर चक्कर कहते हैं। उसके फौरन बाद आपको अलग कर अपने सर के बाल सारे बाल निकालना अफजल है। मर्द हजरात, औरतें एक ही चीज करती हैं। मर्द हजरात अपने सारे बाल निकालेंगे, निकाल कर अब आपका उम्रा पूरा हो, अब आप एहराम निकाल सकते। बाद साथी क्या करते हैं, होटल पे आ जाते हैं, सफा मरवा की सही करके, अरे एहराम गंदा हो जाता बोल के कहते लुंगी पहनने के बाद में गया हो, एहराम बढ़ाओ उम्रा बढ़ाओ। धुल सकता है एहराम, दूसरा आ सकता है, वो एहराम की अजमत ज्यादा हो जाती है, तो जिसकी वजह से क्या करते हैं, एहराम निकाल के लुंगी पहने। जैसे ही तुमने लुंगी पहनी उम्रा गया। अब दोबारा एक बकरा देना पड़ेगा, फिर उसके बाद दोबारा उम्रा करना पड़ेगा, गलती की पहले सजा भुगतनी पड़ेगी, फिर उसके बाद। तो ये उम्रा है। ऐसे फिर दोबारा आपको उम्रा करना है तो आपको जाना पड़ेगा मस्जिद आयशा, तकरीबन 10-12 किलोमीटर के आसपास में है, और टैक्सी में लोग जाते
5 रियाल, 4 साथी मिलके जाएंगे, 40 रियाल लेंगे, अरे एक साथी 10 बना आप वहाँ जाके मालूम करिए, वो आपके मालूम करेगा। तो वहाँ जाकर मस्जिद आयशा को वहाँ से एहराम बांध के फिर दोबारा उम्रा करेंगे। ऐसे ही आप होटल से जाके उम्रा करेंगे तो उम्रा नहीं होगा। बात समझ गए? ये उम्रा का तरीका। बाकी आप हजरात यहाँ से जितना भी समझाओ नहीं समझ में आता है, मुझे अच्छी तरह मालूम है, वो वहाँ जाके समझ में आता है कि कहाँ क्या है, अब बोले थे क्या की, सिर के ऊपर से गया, बहरहाल वो जो करते करते जो चीज़ समझ में आती है वही असल है। सिर्फ जहन में रखें, ये गलतियाँ ना हो जो मैं गलतियाँ की निशानदेही कर रहा हूँ, बस गलतियाँ हम बिल्कुल ना करें। अल्लाह हमारे उम्र को भी कबूल फरमाए। लेकिन मेरी आखिरी भी गुजारिश, अहम गुजारिश, अल्लाह के लिए ऐसी कोई हरकत न करें जिससे काबतुल्लाह की तौहीन हो और अल्लाह मालूम करे। बिल्कुल के फोटो लेना, सेल्फी लेना, सेल्फियाँ इतनी वो लोग लेते रहते हैं, उन्हें देख के हमें भी मन करेगा। मुल्कों से आए पूरी दुनिया से लोग, कैसे कैसे लोग आते हैं, अब वो लेके सेल्फियाँ ले रहे होते हैं, वीडियो बना रहे होते हैं, वीडियो कॉल कर रहे होते हैं, तो हमें भी मन करेगा कि नहीं, हम तो उसे राजी करने के लिए आए हैं। दुनिया वालों को राजी करते करते जिंदगी गुजर गई, राजी नहीं हुए भाई। इतने खुश करे दोनों नाराज, उसको खुश करे दोनों नाराज। एक अल्लाह है, उसे राजी कर लो, अल्लाह सारी दुनिया वालों को राजी कर दे, तो अल्लाह को राजी कर लेंगे इंशाअल्लाह। इस सफर को कीमती बनाना है। दूसरी अहम बात है मकामात मक्के में भी है, मदीने में भी है। वक्त मिला मकामात में इस अजमत के साथ जाओ कि यहाँ रसूलुल्लाह है। ताइफ को जाते लोग, ताइफ को जाओ, उस जगह को देखो जिस जगह रसूलुल्लाह पे पत्थर पड़े, लोगों ने चारों सर्कल बनाए, लोग वहाँ पर जिस जगह को रसूलुल्लाह को बांध के लोगों ने चारों तरफ से पत्थर मारे थे, शायद सर्कल बना के छोड़े, मसला स्लेट लगवाया, देखते आंखों में आपको आंसू आए कि कैसे मारे थे जमाने में। और जिस रास्ते से चल के अल्लाह के नबी उनसे बच के अंगूर के बाग तक गए थे, वो अंगूर का बाग भी आपको वहाँ मिलेगा। ऐसे मतलब ये सोच कर नहीं कि हम फिरने जाए, ये सोच कर जाए कि रसूलुल्लाह इन जगहों पर गए थे, कैसी कैसी तकलीफें उठाकर हम तक ये दीन पहुंचाया है, ये देखने के लिए जाना। बदर में साहबा की कुर्बानियां, ओहद का पहाड़ के पास वहाँ एक कब्रिस्तान है जहाँ साहबा मकबूल है। इस दीन को पहुंचाने के लिए साहबा गर्दनें कटा है, उनकी कब्रों पे जाके हम ये ना सोचे कि इनकी कब्रें, ये सोचे कि यहाँ साहबा इकराम ने अपनी जानों के नजराने देखे, रसूलुल्लाह के एक हुक्म पर मर मिटने के लिए तैयार थे। आज हम अपनी ख्वाहिशात के मिटाने के लिए आए हैं, अपने जज्बात का गला घोटने के लिए हम इस दरबार में आए। अल्लाह मुझे भी, आप हज़रात को भी अमल की तौफीक अता फरमाए। जितने भी मकामात में जाए पहले अज़मत वहाँ होते, आपके भी साथ सफ़र में कोई मौलाना होंगे, अक्सर सफ़रों में होते कोई होंगे, उनसे पूछे कि भाई यहाँ क्या हुआ था। कुछ लोग चाह रहे होते साथ में बस में बैठ के, बदर भी जा रहे हैं, ताइफ भी जा रहे हैं, आ रहे कहाँ गए थे, ताइफ गए, क्यों गए थे, नहीं बुलाने को गए। गारे सो जवान है, ताकतवर अहबाब है, तो वो पहाड़ चढ़े। गारे सो 5000 फीट ऊंचा है, सीढ़ियाँ नहीं है चढ़ने के लिए, आपको यहाँ की तरह सीढ़ियाँ बनी भी नहीं, आपको अपनी मेहनत से चढ़नी पड़ी। मैंने 80 साल की बुढ़िया को भी चढ़ते देखा, पाकिस्तान की 80 साल की बुढ़िया, हम दोपहर में चढ़ना शुरू किए थे, मगरिब को पहुंचे थे ऊपर, मगरिब को पहुंचे, मगरिब की नमाज ऊपर जमात के साथ अदा की, गारे सोर में हमने थोड़ी देर बैठ के मुराक़बा किया। जब हम वापस आते आते तकरीबन 9:30 10 बज गए, अंधेरा था, कुछ नहीं है वहाँ चलने। तो उस अंधेरे में मैंने एक बुढ़िया को चल देखा, मैंने कहा चच्ची कहाँ जा रहे हो, मैंने मुझे ऊपर जाना है बेटा, ये रास्ता थोड़ा मुझे वहाँ तक पहुँचा दे। इतनी रात पे कहाँ जा रहे हो, साहब मैंने ठान लिया है उस जगह को देखो जिस जगह रसूलुल्लाह की दी है, मुझे जाना है। कहा चिच्ची चले जाओगी, रात का वक्त आओगी कैसे, अकेली थी, कोई नहीं था साथ में। तो मुझे कहाँ से, मैं पाकिस्तान से, मुझे जाना है, मुझे ले जाओ। बस मैं थोड़ी देर उस जगह का नूर देखना चाहता हूँ,
اللہ اکبر جس جگہ رسول اللہ دو آرام پتھر ہے وہ آپ حضرات میں نے دیکھا ہوگا دو پتھر ایک اوپر ایک نیچے اس کے بیچ میں رسول اللہ اور حضرت ابو بکر صدیق چھپے تھے اسی پہاڑ پہ حضرت ابو بکر صدیق رسول اللہ کو اپنے کاندھوں پہ لے کے چڑھے تھے گھٹنوں کے بعد میں تھوڑی دیر کے لیے وہاں رک گیا میں بھی تھوڑا گھٹنوں کے بل چلنے لگا تھوڑی دیر جیسے گھٹنے ٹیکے پڑھنا نہیں یاد آ گیا پھر سوچا کہ بھی پھر اللہ کے نبی جب ہجرت کیے تھے تقریباً ہمارے نبی کی عمر کتنی تھی 50 پر 3 سال ہے نا 50 پر 3 سال جس شہر مکہ میں گزرے جہاں غزوہ یہ وہ پہاڑ ہے پیچھے دیکھیں گے آپ کو مکہ نظر آئے تو میں نے سوچا کتنی مرتبہ اللہ کے نبی پلٹ پلٹ کے دیکھا ہوگا کہ میرے گاؤں والے میرے رشتہ دار مجھے نکال رہے پیار سے دیکھا ہوگا نا گاؤں پر مکے کو دیکھا ہوگا اللہ کے نبی پلٹ پلٹ کتنی مرتبہ دیکھ دیکھ کے روئے ہوں گے کتنے آنسو آئے ہوں گے یہ وہ مبارک پہاڑ ہے ابھی اسی طرح جبل نور وہاں بھی ہے جہاں غار ہرا ہے جہاں اللہ کے نبی کے اوپر قرآن اترا تھا وہ غار بھی عجیب غار ہے بہرحال یہ ساری چیزیں آپ حضرات کے سامنے اس لیے بیان کی کہ ہمارے دل میں اس کی عظمت ہے اللہ ہم سب کو ان کی توفیق عطا فرمائے اللهم لك الحمد ولك الشكر يا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين الہ العالمین پروردگار عالم اپنے فضل سے ہم سب کو قبول فرما ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما مل بیٹھنے کو قبول فرما پیارے اللہ آپ پڑھے ہیں آپ رازق ہیں آپ رزاق ہیں آپ ہی اپنے گھر پہ بلانے والے ہیں جس کو آپ بلاتے ہیں وہ آتا ہے جس کو آپ نہیں بلاتے بلا وہ کچھ بھی کر لے نہیں آ سکتا بلا وہ نہیں آ سکتا یا اللہ ہمیں اپنے گھر کی حاضری مقدر کر دے بار بار آئے سے فیصلے فرما بار بار آئے سے فیصلے فرما وہ مدینے کی ہوائیں مقدر فرما مکے کی گلیاں مقدر فرما مبارک سرزمین میں چلنا پھرنا مقدر فرما بیت اللہ کا وہ مبارک طواف مقدر فرما اللہ تیری محبت سے سرشار ہو کر تیری محبت سے سرشار ہو کر یا اللہ تیری محبت میں ڈوب کر تیرے گھر کا طواف کرنا نصیب آمین یا اللہ اپنے گھر کی حاضری نصیب فرما کہ تیرے بندے کو تو نے آج بلایا ہے یا اللہ یہ بندے تیرے گھر آنے کے لیے منتخب ہوئے ہیں چنے گئے ہیں اللہ آ رہے ہیں یا اللہ جن کو تو نے چنا ہے ان کے صدقے ہم لوگوں کو بھی قبول فرما آمین ہمیں بھی قبول فرما آمین ہمیں بھی قبول فرما آمین تیرے راستے کا ایک ایک لمحہ نصیب فرما آمین راستے کا ایک ایک لمحہ نصیب فرما آمین یا اللہ روزے اقدس پہ کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام کے نذرانے پیش کرنے کی سعادت نصیب آمین بار بار پیش کرنے کی سعادت نصیب فرما آمین اے اللہ اس مجلس میں جتنے بھی صاحب مال ہیں اے اللہ مالدار ہیں تو نے مال دیا ہے دولت دی ہے شرط دی ہے یا اللہ جس کو مال دولت نہیں دیا ہے یا اللہ سب کو تیرے در آنے کی توفیق عطا فرما آمین آمین یا اللہ قبول کر لے آمین آمین اس مجلس کو قبول کر لے اللہ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو قبول فرما آمین اے اللہ انہیں حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کا کردار نصیب فرما آمین اماں خدیجۃ الکبریٰ کی زندگی نصیب فرما آمین یا اللہ اماں عائشہ صدیقہ کی عفت و پاک دامنی نصیب فرما آمین آمین اللہ بی بی فاطمہ الزہرا کا پردہ نصیب فرما آمین یا اللہ حضرت بی بی فاطمہ کہتی ہیں کہ مجھے میرے ابو نے کہا تھا بیٹی پردہ کرنا میرے ابو نے کہا تھا وہ دن ہے اور آج کا دن ہے مجھے کسی نے نہیں دیکھا میں نے کسی کو نہیں دیکھا میں نے کسی کو نہیں دیکھا علی میرا جنازہ اندھیرے میں اٹھانا رات میں اٹھانا میں چاہتی ہوں کہ میرے زندے پن میں مجھے کسی نے نہیں دیکھا میرے جنازے کو بھی کوئی نہ دیکھے میرا جنازہ بھی اندھیرے میں جائے کسی کی نظر نہ آئے علی یا اللہ ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کو بھی حضرت فاطمہ الزہرا کا کردار نصیب آمین یا اللہ صحابیات کا طرز نصیب فرما اے اللہ صحابیات کی قربانیاں نصیب فرما یا اللہ وہ مبارک دربار ہے بہت مبارک ہے
بہت مبارک ہے بے شک یا اللہ ہمارے قدم گندے ہیں بے شک میرے ہمارا جسم گندا ہے بے شک میرے گناہوں سے آلودہ ہے بے شک جسم کا خون کا ایک ایک قطرہ بھی گناہوں سے لت پت ہے بے شک یا اللہ جن آنکھوں سے آنسو بہانا چاہتے ہیں بے شک وہ آنکھیں بھی گندی ہیں بے شک اللہ وہ آنکھیں بھی گندی ہے بے شک یا اللہ جس زبان سے مانگنا چاہتے ہیں بے شک یہ زبان تیرے دربار میں مانگنے کے لائق نہیں ہے بے شک یا اللہ یا اللہ آپ ہمیں دھتکار سکتے ہو بے شک اللہ ہم تیرے دربار میں آئے بے شک اللہ معافی مانگی بے شک آپ ہمیں بھگا سکتے ہیں بے شک اور سب منہ لے کر آئے بے شک اور سب منہ لے کر میرے دربار میں آئے بے شک میرے دربار میں آنے کے لائق تو فاطمہ تھی بے شک میرے دربار میں آنے کے لائق تو حسن بصری تھے بے شک میرے دربار میں آنے کے لائق تو ابوبکر عمر تھے عثمان و علی تھے یا اللہ یا اللہ یا اللہ وہ بے شک آپ کے دربار میں آنے کے لائق تھے بے شک ہم نہیں ہیں ہم مانتے ہیں لیکن مولا اتنا بتا دیجئے بے شک تیرے علاوہ تو ہمارے پاس کوئی اور دروازہ نہیں بے شک ایک ہی تو در ہے بے شک کہاں جائیں آپ ہی بتا دیجئے مولا آپ ہی کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے یا اللہ قبول کر لیجیے آمین قبول کر لیجیے آمین قبول کر لیجیے آمین قبول کر لیجیے آمین مان جائیے کہ اللہ ترکی میں بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی بہنیں بیٹیاں بچیاں تباہ ہو گئی بے شک چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو گئے بے شک یا اللہ زلزلے نے زندگیاں تباہ کر دی بے شک یا اللہ زلزلے آپ کی حکم سے آتے ہیں بے شک بے شک آپ ہی کے حکم سے آتے ہیں بے شک ہمیں شکوہ نہیں ہے مولا بے شک ہم شکایت نہیں کر رہے بے شک مولا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے وہ یتیمی کا درد ان سے دیکھا نہیں جا رہا بے شک وہ عورتیں جو بیوہ ہو چکی ہے بے شک ان کی بیوگی دیکھا نہیں جا رہی بے شک یعنی اللہ ہم یہ بھی جانتے ہیں اس بیوہ کے کفیل آپ ہی ہیں بے ان شک یتیم بچوں کی کفالت آپ ہی کرتے ہیں بے شک پیارے اللہ امن عطا فرما دے سکون عطا فرما دے اپنے غصے کو ٹھنڈا کر دیجیے اللہ اس گھر سے یہاں پر جتنے بچے عورتیں بہنیں بھائی اللہ جتنے بھی جمع ہیں اللہ سب کو تیرے گھر کی حاضری آمین آمین آہار باپ نصیب فرما اپنے فضل و کرم سے قبول فرما پہ قبول فرما یا اللہ جب تک زندہ ہے سانسوں کی ڈور چل رہی ہے پیارے اللہ پیارے نبی پیارے آقا سرکار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو زندہ کرتے کرتے مولا خون کا آخری قطرہ بہا کر شہادت کا جام پینے کی توفیق آمین آمین ہم سب کو شہیدوں کے زمرے میں داخل کر آمین شہیدوں کے زمرے میں داخل کر اللہم ارزقنا شہادت فی سبیلک واجعل موتنا ببلد رسولک وصلی اللہ تعالی علی خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك